السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ہم ادعیہ مسنونہ کے متعلق، اذکار مسنونہ کے متعلق عرض کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے صبح بیدار ہونے کی دعاؤں اور اذکار کا ذکر کیا۔ اب بیدار ہوئے اور گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، یعنی گھر سے نکلتا ہوں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ ہر قسم کی نیکی کرنے کی طاقت یا گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اے اللہ میں کسی کو گمراہ کرنے یا گمراہ ہونے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، او اضلہ او اضلہ، یا میں پھسلنے سے یا کسی کو پھسلانے سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں، او اظلم او اظلم، یا میں کسی پر زیادتی کرنے یا مجھ پر کوئی زیادتی کرے اس سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں، او اجہل او یجہل علیہ، یا میں کسی کا تمسخر اڑاؤں، جہالت کروں، اس کا شکار ہوں، یا مجھے کوئی مذاق کا، تمسخر کا، زیادتی کا، جہالت کا شکار کرے، اس سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ گویا کہ بیدار ہوا ہے تو گھر سے نکلا ہے تو تب بھی مسنون اذکار پڑھتے ہوئے، اب جب اس نے یہ دعائیں پڑھ لی ہے، ایک دوسری حدیث میں کہ شیاطین اس گھر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، رہائش پذیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب وہ ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں تو ان کا امیر جو ہے، ان کا سردار، وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تو ہمارے لیے رہائش کا کوئی سما ہے اور نہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہے، لہٰذا ہم اس گھر میں قیام نہیں کر سکتے۔ صرف آپ نے یہ دعا پڑھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو اور کوئی دعا بھی نہیں آتی تو بسم اللہ تو تقریباً ہر اہل ایمان کو آتی ہے یقینی طور پر، تو یہ کم از کم یہ بسم اللہ پڑھ کر ہی اپنا دروازہ بند کرے، بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ کھولے، بسم اللہ ہی سے تمام امور کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے کرے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اس کی رحمتیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسنون اذکار کے ساتھ ہر وقت اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔